السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، حال ہی میں یورپ میں کافی ساری تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کچھ ویزا فیس کے حوالے سے تبدیلیاں سامنے آئی ہیں اور کچھ ویزا پالیسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جو ویزا پالیسی میں فیسوں کے حوالے سے معاملہ ہے، اس کو میں اگلے ولاگ میں آرام سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ کیا تبدیلیاں ہیں اور وہ کب سے نافذ ہوں گی اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ چاہے آپ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہوں یا پاکستان یا یورپ میں رہتے ہوئے کہیں آگے پیچھے ٹریول کرنا چاہ رہے ہوں، وہ اس حوالے سے اس میں کافی معلومات ہیں۔ اور جو آج کا جو میرا مین موضوع ہے، وہ بیسیکلی جو نئی ویزا پالیسی یا جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کہ یہ کیوں جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اب تک جو میجر کارروائی ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ تو جو میجر کارروائی ہوئی ہے وہ آپ نے شاید پڑھی ہو یا دیکھی بھی ہو کہ 28 جو افغان لوگ تھے انہیں کابل ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ورلڈ اوور تمام بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس اور سب لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا، اور اس کی سگنیفیکنس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جب سے افغان طالبان کابل میں آئے ہیں، یعنی کہ افغانستان میں اقتدار میں آئے ہیں، اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جرمنی نے، یعنی کہ جو یورپ کا ایک بڑا مضبوط اور بڑا اہم جو ہے وہ ملک ہے، وہاں سے لوگوں کو 28 لوگوں کو ایک ساتھ ڈپورٹ کیا گیا ہو۔ یہ کیوں ڈپورٹ ہوئے، اس کی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتا کر پھر اس کے اوپر آ جاتا ہوں کہ یہ جو ویزا پالیسی ہے اور جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک 26 سالہ، میرے خیال میں 25 سالہ افغان جو ہے، وہ لڑکا جو ہے یا شخص جو ہے، اس نے چھریوں سے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا۔ ایک پولیس والا اس میں جو ہے وہ اپنی جان سے گیا اور کافی سارے لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ ایک یہ واقعہ ہوا، اور پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہوا جس میں ایک اور شخص نے، جس کا تعلق جو ہے وہ سیریا سے بتایا جاتا ہے، اس کی عمر 26 سال بتائی جاتی ہے، اس نے بھی نائف اٹیک، اور یہ جو آپ چھری یا چاقو کے ذریعے کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں وہ کیا۔ اور اس کے اندر جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق جو یہ 23 اگست کا واقعہ ہے، اور وہ ایک اسٹریٹ فیسٹیول ہو رہا تھا جس کے اندر اس نے اٹیک کیا، اور اس میں 3 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے گئے اور کافی سارے لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ لیکن اس میں جو سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا کہ اس نے خود جا کر پھر پولیس کو گرفتاری بھی دی اور ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ جو 28 افراد افغانستان ڈپورٹ ہوئے ہیں جرمنی سے، ان کے حوالے سے یہ اطلاعات موجود ہیں کہ ان میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی کرائم ایسا کیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی جرم ایسا سرزد کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انہیں ڈپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یہ جو وارننگ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میں چاہے پاکستانی ہوں یا افغانی ہوں یا کوئی اور ملک سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ یورپ میں موجود ہیں یا یورپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر آپ وہاں رہنے کا پلان کر رہے ہیں، تعلیم ہے، جاب ہے، کوئی اور کام ہے، تو آپ کو اب یہ جو پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ذہن میں رکھنے ہوں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ مانیٹرنگ مزید سخت ہو گئی ہے۔ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں بیرون ملک، جب لوگوں کو وہ پناہ دیتے ہیں، لوگوں کو وہ اپنے ملک آنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد جب اس طرح کے فیٹل اٹیکس ہوتے ہیں، جب لوگوں کے اوپر جان لیوا حملے ہوتے ہیں، جب لوگ جان سے جاتے ہیں، تو پھر پالیسیز میں سختی بھی آتی ہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آنے والے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے کہ جو 28 لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے جو پالیسیز آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی یہ اٹیکس ہوئے ہیں اور یہ لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد جو نئی پالیسیز آئی ہیں، جو نئی میجرز لیے گئے ہیں یا جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں خاص کر جرمنی کی جانب سے، اس کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ جو ڈپورٹ کرنے کا عمل ہے اس کو مزید تیز کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے کوئی بھی افراد جنہوں نے کسی بھی قسم کا جرم سرزد کیا ہے جرمنی میں یا یورپ کے اور بھی جو ہمارے دوست کافی سارے رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے مجھے بتایا، جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہم بھی سن رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے لیکن وہ ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو جتنے ہمارے پاکستانی ہیں، اسپین میں ہیں، اٹلی میں ہیں، جرمنی میں ہیں، وہ لوگ بھی تھوڑے سے خائف ہیں کہ جب سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ ڈپورٹیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے، اب اگر آپ نے کرائم کوئی کیا ہوا ہے، آپ ان کے ریکارڈ میں ہیں، تو ان کا جو پہلا پرائم ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے جرم کیے ہوئے، اگر ان کے جرم کی نوعیت تھوڑی سی بھی سخت ہے تو ان کو فوری ڈپورٹ کرنے کا عمل تیز کیا جائے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا، یہ جو نئی سیکیورٹی پالیسی آئی ہے جرمنی کی، اس کے مطابق یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسائلم کی درخواست دی تھی اس ملک میں، جرمنی میں، اور ان کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی تھی،
تو ان کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ ان لوگوں کو پناہ ہی اس لیے دی گئی تھی کہ ان کو اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہے یا یہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ وہاں پر ویزا پالیسی اور یہ جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور یہ جو حملے ہوئے ہیں پے در پہ جس میں بہت سارے ملکوں کے لوگ شامل ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی جان کو وہاں خطرہ تھا تو ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں، تو اس لیے اگر آپ کی اسائلم سیکنگ کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے، آپ کو اسائلم نہیں دیا گیا ہے، تو پھر آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اب یہ تمام لوگوں کے لیے، ایسا نہیں کہ صرف افغانی جو ہیں وہ ڈپورٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سب لوگوں کو کھلی چھٹی ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس میں جو بھی شہریت، جو بھی قومیت، جو بھی ملک، کسی بھی وہ آ رہے ہیں لوگ اس میں فال کرتے ہیں اس فہرست میں، وہ سب کے سب ڈپورٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اہم اور چیز انہوں نے اناؤنس کی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں، امیگرنٹس ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح کام چلا رہے ہیں، اب ان کی بھی سختی آئی ہے، کیونکہ یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں یہ ہو تو جاتے ہیں، ایک انڈیویجول جو ہے وہ یہ کام کر گزرتا ہے، لیکن اس کے بعد جتنے لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگ وہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگوں کے پاس وہاں پر کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوئی ہوتی ہے ان سے، تو وہ ساروں کی جو ہے وہ سختی اور شامت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ان ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں، جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں، جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں لیگل رہنے کے لیے، وہ بھی ڈپورٹیشن کو فیس کر سکتے ہیں آئندہ دنوں میں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اس میں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اہم کیٹیگری ہے وہ کہ جو بھی لوگ وہاں پر کسی بھی قسم کے کرائم میں، یعنی کہ جنہوں نے کسی بھی قسم کے جرائم سرزد کیے ہیں، ان کو ضرور ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ بھی جو نئی سیکیورٹی میجرز لی ہیں جرمنی نے اور جو اناؤنس کی ہیں اس نے کہ ہم آئندہ دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے مطابق یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ اسلحے کی خرید و فروخت، یعنی کہ ویسے تو وہ بہت یعنی کہ ادھر ان ممالک میں آسان ہوتا ہے، لیکن اب اس کے اوپر بھی جو اسلحے کے قوانین ہیں اس میں سختی لائی جا رہی ہے، اس میں مزید جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ جو مضبوط بنایا جائے گا اور انشور کیا جائے گا کہ جو کوئی اس طرح کی چیزیں خرید رہا ہے یا استعمال کرنے کی کوشش میں ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور اس کو جرم ہونے سے پہلے روکنے کی کوشش کی جائے۔ پھر جو ارریگولر مائیگریشن ہے، یہ بھی ایک کیٹیگری میرے سامنے آئی ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے اور ممالک سے لوگ جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، جس کو ہم عرف عام میں ڈنکی لگا کر جانا کہتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اب ان لوگوں کے لیے بھی کوئی خاص سپیس نہیں بچی ہے جرمنی یا اس جیسے ممالک کے پاس۔ اب چونکہ یورپ میں جرمنی نے یہ اناؤنس کیا ہے تو بات تو ہر طرف پھیل گئی، اور جو لوگ میں نے آپ کو بتایا بہت سارے لوگ ہمارے بھی رہتے ہیں باہر ممالک میں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری میجرز ہم سن رہے ہیں، ابھی اناؤنس فارملی نہیں ہوا ہے، لیکن سونر اور لیٹر یہ چیزیں یورپ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور یہی ساری چیزیں پریکٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو یہ جو ایک عمل تھا، جو ایک دو واقعات تھے، ان سے جو ہے ہوا کیا، ان سے بیسیکلی ٹریگر ہوئی وہ ڈیبیٹ کہ یار جو لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اسائلم کے چکر میں، یا اللیگل امیگرنٹس ہوتے ہیں، یا جن کو ہم کسی وجہ سے پناہ دیتے ہیں، وہ جب بعد میں جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں، اور سیکیورٹی جو ہے وہ کویسچن مارک آ جاتا ہے اس کے اوپر کہ جناب ایسی میجرز نہیں ہیں، ایسے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ حال ہی میں جرمنی میں پاکستان کے سفارت خانے پر بھی اٹیک ہوا اور اس میں بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ افغانی شامل تھے، تو اس معاملے میں بھی تفتیش اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت دیکھنے کو ملے۔ لیکن یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس تھی دو تین، کہ ایک تو ڈپورٹیشن فار دا فرسٹ ٹائم سنس طالبان ہیو کم ان پاور ان افغانستان، اور ان کے پاور میں آنے کے بعد ایسے لوگوں کو 28 لوگوں کو تو بھیجا جا چکا ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا، لیکن اور جو لوگ جو مختلف میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں جو پالیسیز کے حساب سے آئی ہیں، اس میں جو لوگ شامل ہوں گے، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ افغانی ہوں، چاہے ان کا تعلق کسی اور ملک سے بھی ہو جو ہمارے آس پاس کے ہیں، ان کو بھی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ آئندہ کے لیے بھی پالیسیز جب نافذ العمل ہو جائیں گی اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن انشور کیا جائے گا، تو جو لوگ پہلے بآسانی کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی نہ کوئی سلسلہ بنا لیتے تھے، اب ان کے لیے بھی پہاڑ جیسی مشکلات جو ہیں وہ انتظار میں ہیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور جو اگلا ویلاگ ہوگا اس میں یورپ کی جو ویزا پالیسی میں تبدیلیاں آئی ہیں اوور آل، جو ای یو کے اوور آل جو ہے افیکٹ کریں گی، کیا فیس ہوگی اور کب سے اس کا اطلاق ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔